ہمیں اپنے مثلا کانوں کی صلاحیت بھی استعمال کرنی ہے اپنے کمال معنوی کے لیے. سبحان اللہ. اس لیے میں کہہ رہا ہوں عزائے ابا عبداللہ علیہ السلام رزق کریم ہے. بے شک. کیونکہ آپ سن رہے ہیں مولا کے نام پر ایک مل کے صلوات بھیجیے گا محمد اور علی محمد. اللہم صلی علی محمد ماشاءاللہ. اگر ان سماعتوں سے ہم نے کمال کو حاصل کر لیا تو یہ سماعت رزق کریم کہلائے گی. اگر اس سے لاہو لاپ سنتے رہے تو اب میں کیا عرض کروں آپ سے. یعنی حدیث نبوی تو اتنی شدید ہے کہ الغنا رقیۃ الزنا یہی لفظ ہے. فرمایا غنا یعنی جو حرام میوزک ہے وہ آواز کا زنا ہے. اللہ اکبر. اب کیا رہ جاتا اس کے بعد باقی کچھ اور کہنے کو. جی یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ یہ کچھ نکات ہماری اصلاح کے لیے آتے رہیں جو بہت ضروری ہیں خاص طور پر یہاں ویسٹرن ورلڈ میں رہتے ہوئے اور بالخصوص جو ہمارے ینگسٹرز ہیں. دیکھیں شاید سب کانٹیننٹ کا جو ماحول ہے اس میں غیبت جھوٹ حسد وغیرہ یہ زیادہ مورد ابتلا معاملات ہوتے ہیں کیونکہ ہماری سوسائٹی ایسی ہے. شاید یہاں پر ایک بچہ ہے اس کی زندگی میں اتنا زیادہ جھوٹ انوالو نہ ہوتا ہو جتنا وہاں انوالو ہو جاتا ہے اس لیے کہ جو سوسائٹی ہے وہ نسبتاً اس حوالے سے فیئر سوسائٹی ہے. لیکن جو یہاں زیادہ خطرہ ہے وہ یہی ہے آنکھوں کا گناہ نگاہوں کا گناہ پھر میوزک. فرمایا الغنا رقیۃ الزنا آواز کا زنا ہے نعوذ باللہ من ذالک یہ حرام میوزک. پھر اس کے بعد فرمایا کہ یحشر صاحب الغنا من قبرہ اعمی و اخرس و ابکم. جب صاحب غنا یعنی اللہ اکبر یہ میوزک پڑھنے والا اور کہنے والا اور شاید سننے والا بھی گویا وہ ایسے محشور ہوگا اپنی قبر سے کہ وہ گونگا بھی ہوگا بہرا بھی ہوگا اندھا بھی ہوگا. اللہ اکبر. اس لیے میں ہاتھ جوڑ کر عرض کر رہا ہوں کہ آپ کے گھر خدا نہ خواستہ اگر میوزیکل انسٹرومنٹس ہیں تو نکال باہر کیجیے اسے اپنے گھر سے. یہ مجھے یہاں بیان کرنا بڑا ضروری ہے اس لیے کہ بعض گھروں میں ہم نے دیکھے بھی ہیں اور بہرحال امر معروف نہی عن المنکر کا طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ عزت بھی باقی رہے. ظاہر ہے کہ ہم کسی طرف اشارہ نہیں کرنا چاہتے لیکن ہم یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ اگر میوزیکل انسٹرومنٹس ہیں تو خدا کے لیے اپنے گھر سے باہر نکال دیجیے اسے. حضور نے فرمایا تھا کہ میں بھیجا ہی اس لیے گیا ہوں کہ میں دنیا سے بت پرستی کا خاتمہ کروں اور سیکنڈ یہ کہ میوزیکل انسٹرومنٹس کا خاتمہ کروں. یہ حدیث ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. بارگاہ رحمت للعالمین صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ نے دیکھا کہ میوزیکل انسٹرومنٹ کو کس لیول پہ رکھا گیا بت پرستی کے ساتھ. رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں بھیجا اس لیے گیا ہوں میری بعثت اس لیے ہوئی ہے. گناہ کبیرہ میں جا کے حدیث دیکھیے گا شورائے آفاق کتاب آغا شہید دستگیر شیرازی کی. اور یہ حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ آپ خود اردو میں یا انگلش میں چیک کر سکتے ہیں ورنہ فارسی اور عربی حوالے تو بہت زیادہ ہیں. اس میں حدیث موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا گویا میوزیکل انسٹرومنٹ جو ہے نا ایک کائنڈ آف بت پرستی ہے یہ. اس لیے کہ پھر آپ نے ہوش و حواس میں نہیں رہتے. ایک جنونیت طاری ہوتی ہے انسان پر. پھر جب وہ جنونیت طاری ہو جائے اس میوزک کی تو مولا کا فرمان بھی دل پر اثر نہیں کرتا. یعنی اچھا بعض لوگ یہ بھی ہے کہ فتوے سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں کہ بھئی کچھ حلال میوزک بھی تو ہے مولانا صاحب. یقیناً ہر میوزک حرام نہیں ہے کیونکہ فقہی مسائل کی کلاس نہیں ہے کہ اس کی ڈیٹیل میں جایا جائے لیکن ایک اشارہ یہ کہ وہ جو لاہو لاب کی محفلوں سے مناسبت رکھتا ہو اور معمولاً فاسقوں کی محفل میں بجایا جاتا ہو وہ حرام ہے. لیکن اب اس کا فائدہ اٹھا کر ہر مشکوک میوزک سنتے رہنا وہ یہ کہاں کی عقل مندی ہے. صحیح کہ بھئی کیونکہ فتویٰ یہ ہے کہ بھئی ہر میوزک وہ حرام نہیں ہے تو یہ تو حلال والا ہم سن رہے ہیں. اگر آپ کو 100% یقین ہے کہ چلیں ٹھیک ہے حلال ہے وہ ایک بات الگ ہوتی ہے لیکن مجھے ایمان سے بتلائیے گا میں آپ سوال کرتا ہوں اگر 100 گلاس آپ کے سامنے رکھے 100 ان میں سے کہا جائے کہ 99 میں بہت صحیح خالص پانی ہے صرف ایک میں زہر ہے 1% پروبیبلٹی ہے زہر کی پیئیں گے آپ نہیں اس 100 میں سے کوئی ایک گلاس اٹھا کے پیئیں گے نہیں. بس میرے مولا کا فرمان ہے کہ تعجب اس انسان پر جو بیماری کے ڈر سے تو مضر صحت کھانا چھوڑ دیتا ہے لیکن گناہ کے ڈر سے حرام کھانا نہیں چھوڑتا ہے. سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر. سبحان اللہ. تو جب آپ کی باڈی کے لیے آپ رسک نہیں لیتے تو اپنی روح کے لیے کیوں رسک لیتے ہیں. صحیح. ابھی آج کی مجلس کا آغاز ہی ہو سکتا ہے کہ لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہوں گے کہ مولانا صاحب ہمیں تو کچھ آپ تھوڑا سا خوش کریں گے یہ تو آپ نے کہیں اور ہی فائرنگ شروع کر دی ہے.
بسم اللہ بسم اللہ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ محمد صلوات اللهم صل على اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج نعرہ حیدری، یا علی سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بات بات ہو رہی۔ اور میں آپ کا بہت چھوٹا سا خادم ہوں ذکر امام حسین علیہ السلام کرتے ہوئے، یقین فرمائیے گا کہ کسی کو نہ کوئی ٹونٹ ہے نہ کسی کے لیے کوئی ایسی بات ہے۔ وہ جو ہم نے پہلے بھی بات کی نا کہ ہم نے بعض جگہوں پر دیکھا ہے گھروں میں، یقین فرمائیے گا اس وقت یاد بھی نہیں کہ کن کن کے گھروں میں دیکھا ہے، لیکن اتنا یاد ہے کہ بعض گھروں میں دیکھا ہے میلبرن میں میوزیکل انسٹرومنٹس۔ نہ کیجئے اس کو، حدیث میں آیا ہے کہ تقوی کا عالی ترین مرتبہ یہ ہے کہ ان اشیاء کو بھی چھوڑ دو جن پر تمہیں حرام ہونے کا ڈاؤٹ ہے۔ سبحان اللہ یہ رزق کریم کی بات ہو رہی۔ آنکھیں بھی وہ فائدے مند ہیں جو ہمیں کمال عطا کریں۔ سبحان اللہ اللہ اکبر، سبحان سبحان اللہ۔ اللہ ہائے ہائے اللہ کیا اکبر، کہہ رہے ہیں؟ سبحان اللہ، ہائے ہائے ہائے۔ یا تو آنکھیں کمال عطا کریں یا کم از کم ہمیں شیطان کا بندہ تو نہ بننے دیں، بے شک۔ واہ 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 کیا کہنے، واہ واہ۔ ورنہ ہر طرف ہوس پرستی موجود ہے۔ یقین فرمائیے اگر کوئی آنکھوں سے شیطان کا بندہ بن جائے تو بہتر ہے آنکھیں ہونے سے نہ ہونا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ میں صحیح عرض کر رہا ہوں یہ؟ اللہ